بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَكُونَا مُفْرَدَيْنِ فَأَضِفْ حَتْمًا وَإِلَّا أَتْبِعِ الَّذِي رَدِفَ. وَمِنْهُ مَنْقُولٌ كَفَضْلٍ وَأَسَدٍ وَذُو ارْتِجَالٍ كَسُعَادَ وَأُدَدٍ. تو یہ کل کہا کہ اگر یہ اسم و لقب دونوں مفرد ہو تو اضافہ کرنا واجب ہے. اسم و لقب دونوں کیا ہو؟ مفرد ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اسم کو لقب کی طرف اضافہ کرتے ہیں دونوں مفرد ہونے کی صورت میں. وَإِلَّا اگر دونوں مفرد نہیں ہیں تو تین صورتیں بن جائیں گی. دونوں مرکب ہے یا پہلا مرکب ہے، اسم مرکب ہے لقب مفرد ہے، یا اسم مفرد ہے لقب مرکب ہے. یہ ہو گئی تین صورت. تینوں صورتوں میں کیا کریں گے؟ ثانی یعنی لقب اول کے لیے کیا بنے گا؟ بدل یا تو بیان بنے گا، اضافہ نہیں کریں گے. یہ اعتبار سے یا فاطمۃ الزہرا یا فاطمۃ الزہرا کیا ہے؟ فاطمۃ الزہرا کی کیا ترکیب ہے؟ فاطمۃ الزہرا کی کیا ترکیب ہے؟ فاطمۃ الزہرا پر آگے فاطمۃ الزہرا بھی پڑھی کیا ترکیب ہے؟ ابھی تو ہم نے کہا کوئی صفت کی بات تو نہیں کیا. صفت موصوف کی طرف، موصوف صفت کی طرف اضافہ نہیں ہوتا، موصوف صفت کی طرف اضافہ نہیں ہوتا، صفت موصوف کی طرف اضافہ نہیں ہوتا. اچھا، وَمِنْهُ مَنْقُولٌ كَفَضْلٍ وَأَسَدٍ. اس علم میں سے علم منقول ہے. علم منقول، علم منقول کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ پہلے کسی معنی کے لیے وضع ہوتا ہے، اس معنی سے نقل کر کے کسی کا نام رکھتے ہیں مناسبت کی وجہ سے. کیا؟ مناسبت کی وجہ سے. ٹھیک. اچھا، بالفرض یہ ہے کہ زلفا کا بیٹا پیدا ہو جائے، اس نے نام رکھا آبیاب. کیا نام رکھا؟ آبیاب. یعنی اس لیے آبیاب نام رکھتی ہیں کہ یہ بھی کیا ہے؟ سفید ہی رہے گا. ہاں، دھوپ اور ہوا اس کو کالا نہیں کرے گی، یہ سفید ہی رہے گا. اسی مناسبت سے اس نے رکھا کیا؟ ابیض. ٹھیک. اچھا، اب یہ جو منقول ہے ظاہر منقول مصدر سے نقل ہو کر کسی کے نام بن جاتا ہے. مصدر مانے مصدری کے لیے وضع ہوتا ہے، اس سے نقل ہو کر فضل. فضل فضل یفضل کا مصدر ہے فضلان. ہاں، اب کسی کا نام بن گیا ہے. ٹھیک. یہ علم منقول ہے. یا اسم ذات سے منقول ہو، وضع ہے کسی اسم ذات کے لیے. آساد شعر کے لیے وضع ہے، اس سے نکال کر کسی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا اسد. اس اعتبار سے کہ یہ بھی کوئی شعر ہی بنے بعد میں بڑے ہو کر، اس کو علم منقول کہا جاتا. اور ایسا گھمائے پنکھے تو گرمی نہیں ہے. اچھا، تو دروازہ کھول دو یار. یہ سال میں مسئلہ نہیں ہے. چلو اس کو بند رکھے تو اس کو صحیح. کیا ہوا؟ وَمِنْهُ مَنْقُولٌ كَفَضْلٍ وَأَسَدٍ. فضل مصدر سے نقل ہو کر علم بن گیا. اسد اس ذات سے منقول ہو کر علم بن گیا ہے. وہی فعل، اچھا نام بن جاتا ہے کسی کا فعل. وہی اسم فاعل کا صیغہ نام بن جاتا ہے.
وذر تجال، ان میں سے ایک اور ہے علم کی قسم جس کو کہتے ہیں علم مرتجل. علم مرتجل. اچھا علم مرتجل کسے کہتے ہیں؟ اچھا اس میں دو نظریے ہیں. کیا ہے؟ دو تعریفیں کرتے ہیں، اختلافی مسئلہ. بعض کہتے ہیں علم مرتجل اسے کہتے ہیں جو پہلی دفعہ کسی کے لیے بعنوان نام وضع ہو، اس سے پہلے کسی معنی کے لیے وضع نہ ہو، ابھی کیا ہو کسی کے لیے نام رکھا، یہ ہو گیا علم مرتجل. بعد نام بہت فرق ہو گیا، وہ تو پہلی دفعہ کسی اور معنی کے لیے وضع ہوتا، بعد میں کسی اور معنی کے لیے طرف نقل ہوتا. یہ پہلے کسی کے لیے وضع، اب کیا ہے کسی معنی کسی کے لیے نام وضع ہوتا ہے. آسمان و زمین کا فرق ہے. مثلا کوئی کیا ہے دونوں کے درمیان اشتراک نہیں ہے کہ اشتباہ ہو جائے. منقول پہلے کسی معنی کے لیے وضع ہوتا، وہاں سے نقل ہو گیا کسی کا نام بن جاتا ہے. اچھا مرتجل میں نہ سرے سے ابھی وہ لفظ کسی معنی کے لیے وضع ہو. بات کہتے ہیں نا پہلے کسی معنی کے لیے یہ بھی وضع ہوتا ہے، وہ معنی مطلوب ہو جاتا ہے، وہ معنی مجہول ہے. اچھا اب سرے سے دوبارہ کسی اور معنی کے لیے وضع ہو جاتا، اس کو علم مرتجل کہتے ہیں. فسعادہ و عدد، جیسے سعادہ ہے کسی مرد کا نام ہے، عدد کسی عورت کا نام ہے. وجملۃ وما بمجز رکبا ذا ان بغیر وی تم اعربا. کیا کہتا ہے؟ اس علم میں سے جملہ بھی ظاہر علم بن جاتا ہے. کیا بنتا ہے؟ جملہ. فعل و فاعل، پہلے فاعل و مفعول کسی کا نام بن جاتا ہے ظاہر، مبتدا خبر کسی کا نام بن جاتا ہے، جملہ نقل ہو کر کیا نام بن جاتا ہے. وما بمجز رکبا، ظاہر وہ جو مرکب مجزی ہے یہ بھی علم بن جاتا ہے. دو لفظ ایک دوسرے کے ساتھ مرکب ہوئے، اچھا نہ ان دونوں کے درمیان کوئی اضافے کی نسبت ہے نہ اسنادی کوئی نسبت ہے، دونوں نہیں ہے. اچھا بلکہ دو کلمے دونوں کے درمیان کوئی مناسبت نہیں تھی، ملا دیا ایک کے لیے کیا ہے نام بن گیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب مجزی. مرکب مجزی. ٹھیک. وما بمجز کے بعد جو مرکب مجزی ہوا ہے وہ لا ان بغیر وی تم اعربا. کیا یہ کہتا ہے کہ یہ جو مرکب مجزی لفظ وی کے علاوہ اگر کیا ہوں تمام ہو، جو مرکب مجزی ہے اس کا دوسرا لفظ، دو لفظ مل کر ایک بن گئے تو دوسرا لفظ ایک دفعہ لفظ وہی ہوتا ہے، ایک دفعہ غیر وہی. اگر لفظ وہی کے بغیر تمام ہو، دوسرا لفظ وہی نہ ہو، دوسرا کوئی ہو تو وہ عوربہ. اس مرکب مجزی کو کیا کرتے ہیں؟ معرب قرار دیتے ہیں، یعنی اعراب غیر منصرف دیتے ہیں. پہلا لفظ مبنی ہوتا، دوسرا لفظ معرب غیر منصرف بن جاتا. ہمارے بعد وشاع فی الاعلام ذو الاضافۃ کعبد شمس و ابی قحافۃ. زیادہ ہے علم میں، جو علم بن جاتا ہے کسی کا نام بن جاتا ہے اس میں زیادہ ہے اکثر کیا ہوتا؟ اضافہ. مرکب اضافی نام بننا علم واقع ہونا زیادہ ہے. مرکب اضافی نام بن جاتا عبداللہ، ہاں عبد اللہ، اسد اللہ، خیر اللہ، نصر اللہ، اچھا فضل اللہ، روح اللہ، خالد اللہ اللہ، عبد الرحمن. ٹھیک.
اچھا کیا عبد شمس ہے؟ عبد شمس ہے عبد اضافہ شمس کی طرف کسی کا نام بن گیا. ابی قحافہ ابی اضافہ قحافہ کی طرف مرکب ہو کے کسی کا نام بن گیا. ہو گئی بات یا نہیں ہو گئی؟ ہاں دیکھیے یہاں تک میرے خیال میں ہو سکتا ہے. آگے مشکل ہے، کل کم پڑھ لیا نا، اب باتیں یہاں زیادہ ہے، وہ ساری باتیں. اچھا وَإِن يَكُونَ الْاسْمُ اللَّقَبُ الْاسْمُ وَاللَّقَبُ مُفْرَدَيْن، مفرد کا کیا معنی کیا تھا؟ مرکب نہ ہو. فَأَضِفِ الْأَوَّلَ إِلَى الثَّانِي، اول کو ثانی کی طرف اضافہ کرو. اگر دونوں مفرد ہے تو اول کو ثانی کی طرف اضافہ کرو. مفرد کتنے معنوں میں استعمال ہوتا تھا؟ کتنے معنی بتایا مفرد کے؟ ہاں 6 4. آپ بولے کتنے بتایا تھا؟ اب آئے ہی نہیں تھے نا، آئے تھے. کتنے معنی بتایا تھا مفرد کے؟ کامران صاحب کتنے بتائے تھے؟ 4. اچھا کون کون سے؟ 4 آپ بتا دیں تو یہ 6 بنا دے گا. ہاں انصاری ہے، مفرد ہے یعنی جملہ نہیں ہے. تثنیہ جمع کے مقابلے مفرد 2، اضافہ و شبہ اضافہ کے مقابلے میں مفرد 3، مرکب کے مقابلے میں 4. 2 گنو ابھی. وَإِن يَكُونَ الْاسْمُ وَاللَّقَبُ مُفْرَدَيْنِ فَأَضِفِ الْأَوَّلَ إِلَى الثَّانِي حتماً، حتمی ہے، واجب ہے کہ اول کو ثانی کی طرف اضافہ کر لیں گے. ٹھیک، لہذا فاطمۃ الزہراء یا فاطمۃ الزہراء، فاطمہ نام ہے، زہرا اس کا لقب ہے، تو فاطمہ کو زہرا کی طرف اضافہ کر لیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ یا فاطمۃ الزہراء. ہاں ٹھیک. ہاں فاطمہ اضافہ نہیں کیا آپ نے. بعد والے کو پہلے کے لیے علم کرا کیا ہے؟ بدل عاطف بیان. زہرا فاطمہ کے لیے بدل عاطف بیان ہوگا. ٹھیک، لیکن یہ بصریین کے نزدیک غلط ہے. بصریین کے نزدیک کیا ہے؟ فاطمۃ الزہرا غلط ہے. کیا ہے؟ ضمہ دے کر فاطمۃ الزہرا غلط ہے. اضافہ کرنا واجب ہے. جب اضافہ کیا تو کیا ہو جائے گا؟ فاطمۃ ہوگا، فاطمۃ نہیں ہوتا بصریین کے نزدیک. اما کوفیین کے نزدیک فاطمۃ الزہرا بھی صحیح ہے، فاطمۃ الزہرا بھی صحیح ہے. عند البصرین نہ ہوئی ھذا سعید قرزن، ھذا سعید قرزن. دیکھیے ھذا مبتدا، سعید اس کے لیے خبر ہے، سعید اضافہ ہے قرز کی طرف. سعید نام ہے، قرز لقب ہے. سعید نام ہے، قرز لقب ہے. صحیح. اچھا یہاں 2 اعتراضات وارد ہوتے ہیں. دیکھیں سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ بتا دوں، آئے نہ آئے. ٹھیک، ممکن ہے کسی کو بعد میں سمجھ میں آئے. ٹھیک، یہاں 2 اعتراضات وارد ہوتے ہیں. ایک اعتراض یہ ہے کہ سعید علم ہے، ٹھیک ہے، نام ہے. جب نام ہو، علم ہو، اضافہ نہیں ہو سکتا. علم معرفہ، اضافہ معنوی کے اندر معرفہ کو اضافہ کرنا صحیح نہیں ہے. معرفہ اضافہ نہیں ہوتا. اضافہ لفظی میں ٹھیک ہے، صفت الف لام دار، معمول الف لام دار کی طرف اضافہ ہو سکتا، معرفہ معرفہ کی طرف. اضافہ معنوی ہے نا، یہ لفظی تو نہیں ہے. اضافہ معنوی کے اندر معرفہ کا بھی اضافہ نہیں ہوتا. جو بھی اضافہ ہوگا وہ نکرہ ہوتا ہے، نکرہ مابعد کی طرف اضافہ ہوتا ہے. معرفہ اضافہ یہاں تو معرفہ اضافہ ہو گیا. یہ ایک اعتراض. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ایک مسئلہ آئندہ سال پڑھ لیں گے، اضافت الشیء الی نفسہ جائز نہیں ہے. اضافت الشیء الی نفسہ یعنی ایک لفظ ہے،
اس کو اضافہ کرے ایک ایسا لفظ کی طرف کہ دوسرا لفظی معنی کے اعتبار سے پہلا والا وہی لفظ ہے. اضافت الشیء الی نفسہ. مثال انسان و بشر کا معنی ایک ہے نا, انسان و بشر ایک ہے. اب انسان کو بشر کی طرف اضافہ کرے صحیح نہیں ہے. یہ ہوگی اضافت الشیء الی نفسہ. اضافہ کر تو کسی شیء کو اس کے اپنے نفس, یعنی بعد والا وہی عین اول ہے, دوسرا کچھ نہیں ہے, تو اضافت الشیء الی نفسہ یہاں لازم آتا ہے. سعید وہی قرض ہے, قرض وہی سعید ہے. تو یہ سعید کو آپ نے کیا کیا, قرض کی طرف اضافہ کرنا مطلب یہ ہے کہ شیء کو اس کے نفس کی طرف, یعنی شیء کو اپنے نفس کی طرف منسوب کرنا صحیح ہے نہیں. اس کے لیے اضافہ جب کرتے ہو تو نسبت دیتے ہو, نسبت کسی شیء کی طرف دیتے ہو تو وہ شیء جس کی طرف نسبت دیتے ہو وہ پہلے والے کے غیر ہونا چاہیے. غیر نہ ہو تو ایک شیء کی نسبت اس کی نفس کی طرف صحیح نہیں ہے. یہاں تو وہ دونوں اعتراض وارد ہوتے ہیں, ایک تو معرفہ کا اضافہ کرنا, ایک اضافت الشیء الی نفسہ. اچھا, اس نے ایک اشارے سے دونوں کا جواب دے دیا. سیوطی نے اشارہ کر کے دونوں کا جواب دے دیا. کیا؟ اے مسماہ, اے مسماہ. اچھا, پہلا اعتراض کا جواب یہ ہے کہ معرفہ اضافہ نہیں ہوتا ہوا کی طرف, تو یہاں اضافہ کیسا ہوا؟ کہتا ہے کہ جب ہم اسم کو لقب کی طرف اضافہ کرتے ہیں تو اسم کو نکرہ بنا کر اضافہ کرنا ہوگا. اسم کو معرفہ فرض کر کے, اسم کو معرفہ علم فرض کر کے آپ اضافہ نہیں کر سکتے. اس کو کیا کریں گے؟ نکرہ میں بدل دیں گے. نکرہ کس طرح کر دو گے؟ سعید کا معنی وہ جو زوال شکر خان کا بیٹا ہے وہ نہ لے لے. سعید یعنی جس کا نام بھی سعید ہے, مطلق سعید ہے. سعید سے مراد مسمى یہ سعید, سعید سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ جس کا نام سعید ہے. تاویل نکرہ کر دیں گے, مسمى ارادہ کریں گے. سعید سے مراد مسمى, تو ہو جائے گا کیا؟ نکرہ. نکرہ جب بن گیا پھر اضافہ کریں گے قرض کی طرف. قرض سے دوبارہ کسب تعریف کر کے یہ بھی کیا بنے گا؟ معرفہ دوبارہ بن جائے گا. ٹھیک, پہلا اعتراض, جب اعتراض کا جواب مل گیا تو دوسرا کا جواب خود بخود مل گیا. جب آپ نے اس کو نکرہ بنا دیا تو پھر نفسہ کی طرف اضافہ نہیں ہے. سعید مطلق سعید ہے, قرض معرفہ ہے, فرد معین مقصود ہے, تو پھر اضافت الشیء الی نفسہ بھی لازم ہے. یہ کوئی سوالات ہے نہیں. اضافہ لفظی ہے. یہ سعید اس میں فاعل کا فائدہ ہے, قرض اس کا فاعل ہے. یہ کہیں گے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں پوچھو. وہ سودی کا کیا ہے, کلا سودی کی ہے, وہ عوامل والی باتیں نہیں کرتے ہیں ہم مولانا. اتنے معلومات تو ہونا چاہیے. کیا کوئی دوسرا کہہ رہا تھا, آپ کچھ کہہ رہے تھے, زوال شکر خان کچھ کہہ رہا تھا, درمیان میں آئے آپ کچھ کہہ رہے تھے, سید کچھ کہہ رہا تھا, یہ کہہ رہا تھا. اچھا, تو کیا ہوا؟ بس دیکھیں, ھذا سعید قرض ای مسماہ, یعنی سعید سے مراد مسمى ہے, یعنی مسمى قرض. تو کس کی طرف لوٹتی ہے؟ قرض. مسمى قرض ہے, ای مسمى. کما سیاتی فی الاضافہ, جیسے اضافے کے بحث میں آ جائے گی, تعویل مسمى ہو جائے گا. واجازت کوفیون الاتباع, لیکن کوفیین بصریین کے مقابلے بصریین نے کیا کہا؟ اضافہ کرنا واجب ہے. بصریین نے کیا کہا؟ اضافہ کرنا واجب. اس کے مقابلے میں کوفیین کیا کہتے ہیں؟ نہ اضافہ واجب نہیں ہے, جائز ہے. اب اضافہ بھی کر سکتے ہیں, اضافے سے قطع بھی کر لے, دونوں صحیح ہے. واجازت کوفیون الاتباع, صحیح. کامران صاحب ٹھیک ہے. واختارہ فی الکافیہ, اسی قول کو مصنف نے یعنی ابن مالک نے کافیہ میں اختیار کیا. کافیہ میں کیا کہا؟ اضافہ کرنا بھی صحیح ہے, ایک دوسرے کے لیے تابع بنانا بھی صحیح.
یعنی مصنف نے کافیہ میں اسی قول کو اختیار کیا. وہ تفصیل میں بھی ٹھیک. اچھا آپ دیکھیں پہلی صورت میں یعنی بصریین نے کیا کہا؟ اضافہ کرنا واجب. اچھا جب اضافہ کرنے کو واجب قرار دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اضافہ وہاں واجب ہے جہاں کوئی معنی نہ ہو. اضافہ کہاں واجب ہے؟ جب کوئی معنی اضافے سے منع کرنے والی کوئی چیز نہ ہو تو اضافہ کرنا بصریین کے نزدیک کیا ہے؟ واجب ہے. اما اگر کوئی معنی موجود ہے تو اضافہ نہیں کر سکتے ہیں بلکہ تابع بنا دیں گے. بعد والا پہلے کریے تابع بنا دیں گے. ہاں اچھا یہی مطلب کہتا ہے وہ معلوم علی الاول، معلوم ہے یعنی قول اول کے بنا پر. قول اول یعنی بصریین کے قول کے مطابق معلوم ہے. کیا معلوم ہے؟ ان جواز الاضافہ، اضافہ جائز ہونا حیث لا معنی، یہ وہاں کیا ہے اضافہ ہوگا جہاں معنی نہ ہو تو. جہاں معنی نہ ہو تو وہاں اضافہ کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا وہ اضافہ معنی کیا ہو سکتا ہے؟ من ال، وہ معنی ال ہو سکتا ہے. پہلے والا کیا ہے؟ اسم ہے. دوسرا لقب ہے. اسم کے ساتھ الف لام ہے. اسم کے ساتھ کیا ہے؟ الف لام ہے. مثال کسی کا نام الحارث ہے. اچھا قرض اس کا لقب ہے. الحارث نام، قرض اس کا لقب. الحارث قرض یہ دوسرے کی طرف آپ اضافہ نہیں کر سکتے کیونکہ الف لام دار ابھی بتایا اضافہ نہیں ہو سکتا ہے. الف لام دار وہ جہاں جائز ہے الف لام دار اضافہ کرنا وہ کہاں ہے؟ اضافہ اس کیا ہے ان معلومات کے ساتھ کیا ہے تم لوگ سوتی پڑھتے ہو. اضافہ لفظیہ میں جائز ہے. ابھی بتایا تھا پہلے الف لام دار اضافہ ہوتا کہاں؟ اضافہ لفظیہ میں الف لام دار اسم اضافہ ہو سکتا ہے اگر بعد والا معمول الف لام دار ہو تو. مطلب وہ 3-4 صورتیں ہیں جہاں الف لام دار کو اضافہ لفظیہ میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں. الف لام دار ماں باپ کی طرف اضافہ ہو سکتا ہے. اضافہ معنویہ میں الف لام دار اضافہ نہیں ہو سکتا چاہے ثانی کے اوپر الف لام ہو نہ ہو، مضاف الیہ کے اوپر الف لام ہو یا نہ ہو، مضاف پر الف لام نہیں آ سکتے ہیں. اگر کچھ معلومات تو لے لو پھر سوتی پڑھو. زبر ٹھیک ہے. افسوس وَإِلَّا لَمْ يَكُونَا مُفْرَدَيْنِ، اما دونوں مفرد نہ ہو. کیا دونوں مفرد نہیں ہیں؟ کون سے دونوں؟ اسم و لقب. مفرد نہیں ہے تو کیا ہوں گے؟ بیان کانا مرکب، دونوں مرکب ہے. دونوں مرکب. کعبد اللہ زین العابدین، عبداللہ و زین العابدین. عبداللہ کسی کا نام ہے، زین العابدین اس کا لقب ہے. یہ ایک اول مرکبا والثانی مفردا. پہلا مرکب ہے یعنی اسم مرکب ہے، لقب مفرد ہے. کا عبداللہ قرزن او عکس ہو یا عکس ہے کا زیدن انف الناقہ. زید مفرد ہے، انف الناقہ مرکب ہے. انف الناقہ اس کا لقب ہے. انف الناقہ کا باب. اچھا ایک دن ایک اونٹ کو نہر کیا، اس نے اونٹ نہر کیا، حلال کیا، ہونے کے بعد عورتوں میں تقسیم کیا، عورتوں کو دے دیا. تو پھر یہ جو زید ہے انف الناقہ کی ماں نے اپنے بیٹے کو اس زید کو بھیج دیا، جاؤ تمہارا ابو ادھر اونٹ کو نہر کیا، جا کر عورتوں میں تقسیم کیا ہے، ہمیں بھی گوشت لیا. کیا ہم عورتیں نہیں ادھر مرد ہوں گے کیا؟ کم بھیج دیا اس کو. گیا. ہاں کیوں گیا؟ انہوں نے بھیجا. کیوں؟ گوشت کے لیے. لے کر گوشت، وہ سارے گوشت لے گئے، سارے عورتوں میں تقسیم کیا، ختم ہو گیا. اب صرف سر رہ گیا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اونٹ کا سر دے دیا اس کو. تو یہ انف الناقہ نے کیا کیا؟ اس اونٹ کے سر کے کیا ہے اس سے ناک میں انگلی ڈال کر اس طریقے سے وہ لے گیا، سر لے گیا. اس طریقے سے لے گیا تو اس کا نام بن گیا کیا؟
انف الناقہ، ناقہ اونٹنی کو کہتے نا، انف نا انگولی ڈالتا اس سے لگ گیا تھا. ٹھیک ٹھیک. وَإِلَّا اگر دونوں مفرد نہیں ہے، دونوں مرکب ہے یا ایک مفرد ایک مرکب، تو اتبع الثانیہ، اچھا تابع بنا دو ثانی کو، الذی ردف، کس کے تابع بنا دینا؟ جس کے پیچھے آیا ہے اسی کا تابع بنا دو. یعنی لقب کو اسم کے لیے تابع بنا دیں گے. پہلے کون سا آیا گا؟ اسم پہلے آئے گا، لقب بعد. یہ لقب کو اسم کے لیے تابع بنائیں گے. تابع میں سے کیا بنے گا؟ اتبع الثانی، ثانی کو تابع بنا دو، ثانی الذی ردف الاول، ثانی کو تابع بناؤ کس کے؟ اول کے. اچھا اول کو، اول کے تابع بنانا ہے ثانی کو. ہاں کس چیز میں؟ فی اعراب ہی، اعراب میں تابع بنا دینا. اچھا توابع تو 5، ان میں سے کیا بنے گا؟ علی انہ بدل او عطف بیان، بدل بنے گا یا عطف بیان. اچھا یہ ایک صورت جائز ہے. وَيَجُوزُ الْقَطْعُ إِلَى الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ تَقْدِيرُ هُوَ أَوْ عَنِي. اما جائز ہے تابعیت سے قطع کر کے، ثانی کو اول کے لیے تابع نہیں بناؤ بلکہ کیا کر دیں؟ تابعیت سے قطع کرو. قطع کس طرح کرو گے؟ ایک مبتدا محذوف کے لیے خبر دے کر رفع دو، یا فعل محذوف کے لیے مفعول قرار دے کر ثانی کو نصب دے دو. ثانی کو رفع بھی دے سکتے ہیں، نصب بھی دے سکتے ہیں. رفع دیا تو مبتدا محذوف کے لیے خبر بنے گا، نصب دینے کی صورت میں فعل محذوف کے لیے مفعول بنے گا. ٹھیک. یہ کب ایسا ہے؟ کب آپ رفع بھی دے سکتے ہیں، نصب بھی دے سکتے ہیں ثانی کو؟ کب؟ ان کان مجرورا، اگر اول مجرور ہے. دیکھیں اول کیا ہے؟ مجرور ہے. تب ثانی کو آپ کیا کر جار بھی دے سکتے ہیں، رفع بھی دے سکتے ہیں، نصب بھی دے سکتے ہیں اول مجرور ہونے کی صورت میں. اچھا ثانی کو جر دیا تو تابع بنا دیا، بدل دیا تو بیان، رفع دیا تو مبتدا محذوف کے لیے خبر کرا دیا، نصب دینے کی صورت میں فعل محذوف کے لیے مفعول. مررت بزید انف الناقہ، انف الناقہ، انف الناقہ، تینوں صحیح ہے. یہ جو نصب اور رفع دیتے ہیں تو قطع کر کے اس صورت میں ہے کہ اول کیا ہو؟ مجرور ہو. تو ٹھیک، مجرور ہونے کی صورت میں ثانی کو 3 اعراب صحیح ہو گیا. مررت بزید انف الناقہ، انف الناقہ، انف الناقہ. ٹھیک. اما اگر اول کیا ہو؟ منصوب ہے تو ثانی کو 2 قسم کا اعراب. اچھا ثانی کو بھی آپ اول کے تابع بنا کر نصب دے دو یا قطع کر دو، تابعیت سے قطع کر دو. قطع کس طرح کرو گے؟ جب منصوب ہے تو رفع دے کر قطع کرو گے، مبتدا محذوف کے لیے خبر بن جائے گا. اگر اول مرفوع ہے تو قطع کرنے کی صورت میں صرف ایک صورت جائز ہے، نصب. رفع صحیح نہیں ہے. اچھا ان کان مجرورا والى النصب ان کان مرفوعا والى الرفع ان کان منصوبا كما ذكره في التسهيل. یہ چیزیں مسلم نے کتاب تسہیل میں ذکر کیا ہے. صحیح. اچھا ومنه من العلم علم منقول الى العلمية بعد استعماله في غيرها. اس علم میں سے ایک علم ہے منقول. علم منقول کسے کہتے ہیں؟ یہ علم نقل ہوا ہے علمیت کی طرف بعد استعمال ہی. یہ علم پہلے استعمال ہوا تھا غیر علم میں. غیر علم کسی اور معنی کے اندر استعمال ہوا تھا، ادھر سے
نقل ہو کر کیا بن گیا؟ ابھی علم بن گیا، کسی کا نام بن گیا. من مصدر سے نقل ہو کر علم بن جائے. معنی مصدری کے لیے پہلے وضع تھا، وہاں سے نکال کر کیا کیا ہم نے؟ نام رکھ دیا. کفضل، جیسے فضل مصدر ہے، فضل یفضل کا مصدر فاضل، اب معنی مصدری سے نکل کر کیا بن گیا؟ شکر خان نے اپنے بیٹے کا نام رکھا کفضل. وہ اسم عین، یا نقل ہوگا کس سے؟ اسم عین سے. پہلے کسی اسم ذات کے لیے وضع تھا، وہاں سے نقل ہو کر کسی کا نام بن گیا. مثال اسد. اسد کیا ہے؟ اسم ذات ہے نا، شیر کو کہتے ہیں. کیا ہوا؟ اسم ذات سے نقل ہو کر اب کسی کا نام. شکر خان نے اپنے بیٹے کا نام رکھا اسد، علم منقول ہو گیا، اس میں عین سے منقول ہوا ہے. اور وہ صفت گاہی صفت سے منقول ہوتا ہے. صفت یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ سے نقل ہو کر نام بن جاتا ہے. کحارث، حارث. ہاں حارث کے تھا، کس کا صیغہ ہے؟ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اسے نکل کر کسی کا نام بن گیا ہے. حارث کسی کے تھے؟ کھیتی باڑی کرنے والا. النساء حرث لکم، حرث، النساء حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. وہ عورتیں تمہاری کھیتی ہے. اچھا، فاتوا حرثکم، کھیتی کیا ہے؟ کرو جہاں چاہے وہاں. فاتوا حرثکم انا شئتم. صحیح ہے یا نہیں؟ ٹھیک. چاہے بغداد کی طرف سے کیا کھیتی ہو یا کوفہ کی طرف سے. ٹھیک. وہ فعل ماضن، وہ فعل ماضن، فعل ماضی سے نقل ہو کر کیا بنتا؟ پہلے وضع تھا ماضی کے لیے، اب نام بن گیا کسی کا. کشمرہ، کا شمرہ، شمرہ فعل ماضی کا صیغہ ہے باب تفعیل سے. اب یہ کسی نے اپنے گوٹے کا نام رکھا کیا؟ شمرہ، شمرہ گوڑے کا نام رکھا. ٹھیک. ومضارع، گاہی فعل مضارع سے نقل ہو کر کسی کا نام بن جاتا. کا یزید رحمۃ اللہ علیہ. یزید، زادہ یزید فعل مضارع کا صیغہ ہے، نقل ہو کر نام بن گیا کسی کا یزید. وہ امر، گاہی امر سے نقل ہو کر نام بن جاتا. کا اسمت. اچھا، اسمت کسی جگہ کا اب نام بن گیا. اچھا، اصل میں کیا تھا یہ؟ اسمت فعل امر کا صیغہ ہے. فامات یسمت کیا ہے؟ اسمت، اسمت فعل امر کا صیغہ تھا، اب نقل ہو کر اب کیا بن گیا؟ اسمت. بولنے والے نے کیا کیا؟ اشتباہ سے اسمت نہیں کہا، اسمت. اب اس جہاں جس جگہ میں اس نے اسمت کا، اسی جگہ کے لیے یہ کیا بن گیا؟ نام بن گیا. اچھا، کیا ہوا ابھی؟ مکان، یہ نام ہے کس کے لیے؟ اسمت کسی مکان کے لیے، کسی جگہ کے لیے نام بن گیا ہے. وَمِنْهُ ذُو ارْتِجَالٍ، اس علم میں سے ایک علم مرتجل ہے. اچھا، ارتجال کا معنی کیا ہے؟ ارتجال دیکھیں، ارتجال، ذو ارتجال، ایک ذو لاؤ، صاحب ارتجال. صاحب ارتجال اس شاعر کو کہتے ہیں جو فی البداہہ بولتا ہے. وہاں کے شعراء کیا ہوتے ہیں؟ ہمیں اسٹیج پہ گئے اسی وقت شاعری کرتے ہیں، پہلے سے لکھ کر لا کر نہیں. فی البداہہ شاعری کرنے والا اسی وقت کھڑے کھڑے کیا ہے کسی موضوع پر شعر بول دیتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فی البداہہ. پہلے سے آمادہ کر کے جا کر شعر نہیں بولتے ہیں. فی البداہہ بولنے کو کہتے ہیں کیا؟ ذو ارتجال، ذو ارتجال. بس پہلے سے منصوبہ کے تحت بولا نہیں ہے، اب تازہ بولے تو اس کو ارتجال کہتے ہیں.
ادھر بھی ایسا ہے کہ اب جب کسی کے لیے کسی اسم کو نام بناتے ہیں تو کسی کے لیے وضع پہلے نہیں تھا، اب تازہ اس اسم کو اس معنی کے لیے وضع کر دیا. اس کو کہیں گے ہم کیا؟ مرتجل. ہاں اچھا. وزرتجالا لم يسبق له استعمال في غیر العالمیت، استعمال اس کے لیے پہلے غیر عالمیت میں استعمال نہیں تھا. جیسے منقول میں پہلے غیر عالمیت کے لیے استعمال تھا، وہاں سے نقل ہو کر اب نام بن گیا ہے، لیکن ادھر غیر عالمیت کے لیے پہلے کسی پہلے وضع نہیں ہے. او سبقیہ مرتجل اسے کہیں گے کہ نہ سبقہ پہلے کسی غیر عالمیت کے لیے استعمال تھا، غیر عالمیت کے اندر وضع تھا، لیکن وہ مجہول پتہ نہیں. اب کیا کیا ہم نے دوبارہ سرے سے کسی کے لیے نام رکھ دیا. قولان، بس دو قول ہے. مرتجل کی تعریف میں دو نظریے ہیں. بعض کہتے ہیں مرتجل اسے کہتے ہیں جو پہلے دفعہ کسی معنی کے لیے وضع ہو. اچھا، بعض کہتے ہیں نا پہلے کسی معنی کے لیے وضع ہوتا ہے یہ لفظ، لیکن وہ معنی متروک ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کس معنی کے لیے وضع تھا، اب آ کر کیا کسی معنی کے لیے وضع ہو. دو نظریے ہیں. کسعاد و ادد، یہ کسی مرد و عورت کا نام. سعاد مرد یعنی کیا ہے؟ عورت کا نام ہے. ادد کیا کہا تھا پہلے؟ عکس بولا تھا. سعاد کسی عورت کا نام ہے، ادد مرد کا نام ہے. سعاد عورت، ادد مرد ہے. ومنهما ليس بمنقول ولا مرتجل. ایک اور علم ہے، نہ منقول ہوتا نہ مرتجل ہوتا. قال فی الارتشاب، کتاب ارتشاب میں کہا اس نے وهو الذی علمیته بالغلبہ، وہ یہ ہے کہ غلبے کی وجہ سے نام بن جاتا ہے. کثرت استعمال کی وجہ سے کوئی لفظ کسی کے لیے نام بن جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم بالغلبہ. علم بالغلبہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی لفظ کسی کے لیے کثرت سے استعمال کرتے ہیں تو وہ لفظ اسی کے لیے کیا ہے؟ نام بن جاتا ہے. علم بالغلبہ ہے. یا علم بالغلبہ نہ منقول ہے نہ مرتجل ہے. ایک الگ سے قسم ہے، اس کی مثالیں بعد میں دے دیتا ہے. علم میں بالغلبہ کی مثالیں بعد میں دیتا ہے. ومنه جملة كانت في الاصل مبتدعا وخبرا او فعلا وفاعلا. ٹھیک، اسی علم میں سے ایک قسم علم جملہ نقل ہو کر علم بن جاتا ہے. جملہ علم ہو کر نقل ہو کر علم بن جاتا ہے. اچھا، وہ جملہ اصل میں مبتدا خبر ہو یا فعل و فاعل. جملہ دو قسم کا ہے، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ ہو. اصل میں جملہ اسمیہ ہو، مبتدا خبر ہو سے نقل ہو کر نام بن جائے، یا اصل میں فعل و فاعل ہو سے نقل ہو کر نام بن جائے. فتح کا اس کی حکایت کی جائے گی. حکایت کا کیا مطلب؟ یعنی نام بننے سے پہلے جس حرکات و سکنات کے ساتھ آئے گا وہی اب بھی رکھیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. جیسے کسی نے اپنے فرض کر لے ازدلو، اس نے شادی کیا، ازدلو نے شادی کیا، 9 مہینے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا. اس بیٹے کا نام رکھا زید منطلق. زید منطلق رکھا نام. زید مبتدا، منطلق خبر ہے، دونوں مرفوع استعمال ہوتے ہیں. مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں نا. یہ زید منطلق اب کسی کا نام بن گیا. اچھا، اب اس کو کیا اعراب دیں گے؟ حکایت کر دیں گے. پہلے جو حرکات تھے وہی پھر یہاں کس طرح استعمال کریں گے. مثال زید منطلق، ازر نے اپنے بیٹے کا نام رکھا. اچھا، تو اگر وہ بیٹا کسی کے لیے خبر واقع تو کس طرح کہیں گے؟ ھذا زید منطلق، ھذا زید منطلق. اس کا اعراب کہاں ہے؟ ھذا مبتدا، یہ زید منطلق ملا کر اس کے لیے خبر ہے. خبر مرفوع ہوتی ہے نا، ادھر رفع، اس کی رفع کہاں آ گئی ہے؟ جملہ خبر ہوگا نا، تو جملہ نہیں ہے نا.
اب کسی کا نام ہے تو جملہ کیسا ہے؟ جملہ ہے. مولانا پہلے جملہ تھا، آپ تو مفرد بن گیا، جملہ نہیں ہے. اعراب کہاں آئے گا؟ تقدیر میں آئے گا. اعراب تقدیراً مرفوع ہے زید منطلق، ہذا کے لیے خبر ہے. اس کا اعراب کہاں ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ کہاں آ گیا اس کا اعراب؟ محل میں نہیں. یہ اصطلاحات یاد رکھے. محل کا محلن اعراب کہاں آتا؟ دو چیزوں میں. اور میرے امامیہ میں عوامل والے کیا ہے، شاگرد کو پتا ہے کہ محلن اعراب کہاں آتا ہے. بتا دیا میں نے کہا دو جگہوں پہ محلی اعراب آتا ہے. اگر کوئی اسم مبنی ہو یا کوئی حرف فعل مبنی ہو، اس پر اعراب لگانا ہے تو اعراب کہاں آئے گا؟ محل میں. مبنیات کا اعراب محل میں آتا ہے. مبنیات کا اعراب محل میں آتا ہے. لفظ تو مبنی ہے، محلن اعراب آئے گا. جملوں کا اعراب کہاں آتا ہے؟ بعض جملوں کے لیے اعراب محلی اعراب ہے، وہ کہاں آتا ہے؟ محل میں. یہ دو چیزوں کا اعراب محل میں نہیں. بعض کا اعراب تقدیر میں آتا ہے. اعراب تین طریقوں سے، لفظاً آئے گا، محلاً آئے گا، تقدیراً آئے گا. بعض کا اعراب محلی، بعض اعراب تقدیری، بعض کا اعراب لفظی. اچھا بتا دیا گیا. اچھا محل میں معنی پورا کلمہ معنی بن جاتا ہے. پورا کلمہ معنی ہے محل میں. تقدیر میں لفظ آخر معنی ہے. آخری لفظ اعراب کے لیے کیا بنتا؟ معنی بن جاتا. موسیٰ اعراب لفظ میں ہے یا تقدیر میں یا محل ہے؟ تقدیر میں. اچھا کیوں تقدیر میں رکھا؟ یہ الف معنی بن گیا. یہ الف کی وجہ سے ہم نے تقدیر میں رکھا. اگر یہ الف کی جگہ دوسرا کوئی حرف ہوتا تو ظاہر ہوتا. بس معنی کہاں ہے؟ آخری لفظ معنی بن جاتا ہے. محل میں وہ پورا کلمہ معنی بن جاتا ہے. صحیح. ومنه جملة كانت في الأصل مبتدعا وخبرا أو فعلا وفاعلا. تحقا یعنی کیا؟ حکایت کا مطلب یعنی نام بننے سے پہلے حرکات جو آتے تھے وہی حرکات نام بننے کے بعد بھی رکھیں گے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اچھا جاءنی زید منطلق، رأیت زید منطلق، مررت بزید منطلق ہو جائے گا. اچھا تعبت شرن، یہ تعبت شرن بڑا شاعر بھی تھا، لیکن یہ ایک لڑاکو انسان تھا، مارتا تھا جا کر لوگوں کو. بہت اشعار بھی اس نے کہا. ٹھیک. یہ اس کی جو ماں تھی، اس کا پہلا شوہر یعنی تعبت شرن کی ماں، تعبت شرن کا باپ مر گیا تھا. ہاں بہت پہلے ماں. اس کی ماں نے دوسرے کسی سے شادی کی. اس کے ساتھ کیا ہے چلتی تھی، گھومتی تھی. کیا ہے ماں اور اس کا نیا شوہر نے یہ کہا کہ یہ خطرناک ہے. تعبت شرن لڑاکو تھا تو اس کو مار دیتے ہیں، وگرنہ ہمارے لیے کسی نہ کسی دن خطرہ بن جائے گا. اس کو مار دیتے ہیں. اب کیسے مارے؟ اس طرح مارے کہ بالکل کسی کو پتا نہیں چلے. تو ایک دن منصوبہ بنایا کہ کیا ہے دیکھیں میرے کچھ دشمن ہیں، ان کو مار دیں گے، مار کر ان کے مال لائیں گے. تو یہ تعبت شرن کو کھانے کر دیا. اس کے کیا ہے سوتیلا باپ نے لے کر گیا، لے جا کر کہا کہ کیا ہے اب رات کے وقت جا کر ان کے مردوں سے لڑے، باپ کو مار دیا اور ان کے بہت سارے مال اونٹ کو قبضہ کر کے لایا. لانے کے بعد کسی جگہ پہ رات ہو گئی، رات میں بیٹھے ہیں تاکہ ابھی ایک ان کی کیا رکھوالی کریں گے، ایک سو جائیں گے. ٹھیک. جب ایک سو جائے گا تعبت شرن کو مار دوں گا. ٹھیک. یہ خطرناک انسان کا تعبت شرن. اچھا بیٹا آپ سو جاؤ، میں رکھوالی کر لوں گا. پھر تھوڑی دیر آپ سو جائیں گے، بعد میں سو جاؤں گا، پھر آپ رکھوالی کر لو گے. ٹھیک ہے سو گیا.
پھر سونے کے بعد کافی دیر رہی کہ یہ سویا ہے یا نہیں سویا، چیک کر لوں پھر مار دوں اس کو. ایسا تھوڑا سا ایک چھوٹا سا کیا ہے کنکری اٹھا کر انڈیا جیسے اٹھا. اچھا کیا ہوا؟ میں نے چیک کرنے کے لیے ایسے کیا تھا کہ آپ کو نیند آئی ہے یا نہیں. اچھا چلو پھر سو جاؤ، اور سو جاؤ آپ کو نہیں آپ دوبارہ سو جاؤ. مارنے کے لیے ایسے کیا تھا، اس کو شک ہو یہ کبھی کچھ نہ کرے. پھر سویا دوسرا لیٹا، پھر چیک کرتے ہیں، پھر دوسری دفعہ مارا، پھر کھڑا ہو گیا. کیا ہوا؟ آپ کو نیند نہیں آتی میرے خیال میں. 3 دفعہ چیک کیا لیکن یہ جاگ گیا. یہ خطرناک ہے. اچھا واپس جا کر پھر کیا ہے، اس کو شک ہو گیا یہ کچھ کرنے کے لیے میرے پاس آیا تھا، میرے ساتھ آیا تھا، مجھے لایا تھا. پھر یہ جو سترہ باپ تھا اس نے کہا اپنے لیے خطرہ محسوس کیا. اب یہ ماں بھی ہے اس کی، یہ طاقت شرن بھی ہے، یہ دونوں مل کر مجھے مار دیں گے. اس نے طلاق دے دیا، بھاگ گیا، چھوڑ کے چلا گیا. یہ طاقت شرن ہے شاعر. طاقت یعنی اپنے بغل میں چھوری لے کے گھومتا تھا نا، شاعر بغل میں رکھا ہوا ہے چھوری، یعنی بغل میں رکھ کے جاتا تھا، وہ مارتا تھا لوگ. لڑاکو تھا یہ خبیث. ٹھیک. تعبت شرن، تو یہ فعل و فاعل و مفعول کسی کا نام بن گیا. اب کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ یعنی تعبت شرن، رأیت تعبت شرن، مررت بھی تعبت شرن. اعراب تبدیل میں آئے گا. ٹھیک. کیا ہوا ٹائم؟ اور پڑھ لیتے ہیں اس کو، مکمل نہیں ہو سکتا نا. وَمِنْهُمَا بِمَجْدٍ رُكِّبَا، اس علم میں سے وہ ہے جو مرکب مجدی کیا گیا ہے، مرکب کیا مجد کے ساتھ. مرکب مجدی کسی کہتے ہیں. اللہ مرکب کے بھی مختلف معنی ہیں. مرکب کئی معنی. مرکب اسنادی ہے، مرکب فعل و فاعل مبتدا خبر مرکب اسنادی. مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ. مرکب وصفی ہے، صفت موصوف. مرکب عددی ہے، مرکب مجزی ہے، تضمنی. پھر لکھو حاشیے میں روات. ہاں وَمِنْهُمَا بِمَجْدٍ رُكِّبَا، وہ جو مرکب مجزی واقع. مرکب مجزی کسے کہتے ہیں؟ بِأَنْ أُخِذَ اسمان، دو اسموں کو لے لو، دو لفظ. اسمان یعنی دو لفظ جو اسم واقع ہوں ان کو لے، وَجُعِلَ اسْمًا وَاحِدًا، دونوں کو ایک اسم قرار دے دے. وَنُزِّلَ ثَانِيهِمَا مِنَ الْأَوَّلِ مَنزِلَةَ تَاءِ التَّانِيث، اس طرح ملائیں دونوں کو ملا کر گویا کہ ثانی لفظ ثانی اول کے لیے وہی حیثیت ہے کلمے کے اندر جس طرح تاء تانیث کے لیے حیثیت ہے. تو تاء تانیث کیا ہوتا ہے؟ جزء کلمہ بن جاتا ہے. اعراب ہوئے تاء تانیث قبول کرتا ہے. ادھر بھی ایسا ہو جائے گا، دونوں مل جائیں گے اور اعراب کس کے اوپر آ جائے گا؟ دوسرے لفظ کے اوپر آ جائے گا. ظاہر مرکب ترکیب مجزی، یہ جو مرکب مجزی واقع ہوئی ہے ان بغیر لفظ وئی، اگر لفظ وئی کے علاوہ ان بغیر لفظ وئی ہی پڑھنا. کس طرح پڑھتے ہیں؟ ہی بے وئی ہی ہے. ہاں ہی بے وئی مبنی بل کسرہ ہے، اسی وہی پڑھتے ہیں، ساکن کر کے نہیں پڑھنا. کیا وئی ہی، یہ مبنی بل کسرہ ہے. اگر لفظ وئی کے علاوہ مکمل ہو، کبعل بکعور بعیرہ ما لا ینصرف، کیا کریں گے اس کو؟ یعنی معرب قرار دیں گے. یعنی پہلا لفظ تو مبنی ہوگا، فتحہ دے دیں گے، دوسرا لفظ غیر منصرف کا اعراب دے دیں گے اس کو. دو سبب کیا ہے اس میں؟ غیر منصرف کا اعراب دے دیں گے. ایک علم، ایک مرکب. وقد یضاف وقد یبنى، گاہی کیا کرتے ہیں؟ اضافہ کرتے ہیں اول کو ثانی کی طرف، بال کو بک کی طرف اضافہ کرتے ہیں. وقد یبنى، گاہی دونوں کو مبنی کرنے کا. خمسۃ عشر، جیسے خمسۃ عشر دونوں مبنی ہو گئے.
فَإِنْ خُتِمَ بِوَيْ بُنِيَ، اما اگر وہی کے ذریعے ختم ہو، دوسرا لفظ اگر لفظ وہی ہو تو بنیا، کیا کریں گے اس کو؟ مبنی. یہ پورا مرکب مبنی ہوگا. پہلا والا لفظ مرکب مبنی ہوتا تھا، دوسرا بھی کیا ہوگا؟ مبنی. مبنی پر کسرہ ہو جائے گا. لَعَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْ اسْمٍ وَقَوْلٍ. کیوں مبنی ہے؟ کیونکہ دو کیا چیزوں سے مرکب ہے، ایک اسم ایک صوت. یہ وہی کیا ہے؟ وہی صوت کو کہتے ہیں. اچھا، صوت وہ سو جو مشبہ حرف ہے. کس چیز میں حرف سے شباہت رکھتا ہے؟ محمل واقع ہونے میں. اچھا، مبنی ہوا کس پر؟ وبناؤہ علی الکسر، اور مبنی ہو جائے گا یہ وہی کسرے پر، علی اصل التقاء ساکنین. کیا مبنی کر؟ یہ کسرے پر. اذا التقى الساکنان حرک بالکسرہ. سیب وہی یا تو ساکن ہے، ہاں بھی ساکن ہو تو التقاء ساکنین ہوتے تھے. اس وجہ سے کیا کیا ہم نے؟ ہے کو کسرہ دے. سیب وہی، سیب وہی. کبھی کیا کرتے ہیں؟ غیر منصرف پیرا دیا جاتا ہے. ہاں، کس کا ریکارڈ؟ میرا ریکارڈ مدرسے میں. میرا ریکارڈ ویسے بھی خراب ہے. مسئلہ نہیں ہے. اعلیٰ کبھی تنوع کے خاطر کوئی آواز بدل دیتے ہیں، تنوع ہو جاتا ہے. اس سے تنوع کہیں کیا ہے؟ زوار انسان نیند نہ آئے اس کو. وقت جو رب اعراب مارگاہی، اس کو کیا کرتے ہیں؟ غیر منصرف کا اعراب دیتے ہیں. ٹھیک، کافی ہے.